پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایک دیرینہ مطالبہ تھا, بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے, کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی لگائی جائے, اور آج اس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, جنہوں نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بتائی کہ کلائمیٹ اور زرعی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے, وہ آگے چل کے اپنا کام کرے گی. یہ جو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, اس سے ہوگا کیا, اثرات کیا ہوں گے, اور پلان کیا ہے حکومت کا, اس پر ظاہر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن پہلے سنیے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا. سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے. گلگت بلتستان, اے جے کے, پھر کے پی, پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے. اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے, اور موسمیاتی جو چیلنجز ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں, اس میں اکیلا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا, سب کو مل کے کرنا. آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں, جس میں متعلقہ وزراء اور متعلقہ سیکرٹریز ہوں گے, اور صوبوں کے 4 چیف سیکرٹریز ہوں گے, تاکہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جا سکے. شامی صاحب, یہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایمرجنسی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے. اچھا. ہمارا جو دستور ہے اس میں جو ایمرجنسی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی قسمیں بیان نہیں کی گئی. اچھا. ایمرجنسی کا مطلب ہے ہنگامی حالت کا اعلان. ٹھیک ہے. جب حالات معمول پر نہ رہے, جب معمول پر نہ رہیں تو پھر معمول کے اقدامات نہیں کیے جاتے, پھر غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. غیر معمولی اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے, اور غیر معمولی فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی ایمرجنسی ایک تو اس وقت لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے یا لگائی جا سکتی ہے جب کوئی حملہ کر دے غیر ملک. ٹھیک ہے. اگر کوئی بیرونی حملہ ہو جائے تو اس وقت ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا سکتا ہے, اور وفاقی حکومت جو ہے اس طرح اس کے اختیارات میں وسعت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو تو اندرونی کوئی شورش برپا ہو جائے, یا اندرونی معاملات ایسے ہو جائیں کہ جو کسی ایک حکومت کے بس میں نہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. پولیٹیکل انریسٹ بھی کوئی ہو سکتا یہ ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو سیلاب ہے اس نے جو تباہی کی ہے, بستیاں اجڑ گئی ہیں, لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں, لاکھوں ایکڑ پر اراضی جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اربوں روپے کا نقصان, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, سڑکیں جو ہیں ان میں گڑھے پڑ گئے ہیں. گویا ایک پورا جو نظم و نسق ہے وہ معطل ہو گیا ہے. اور خاص طور پر پنجاب میں, اور پھر صوبہ سندھ میں, اس سے پہلے صوبہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے. تو اب یہ جو صورت ہے جو بلاول بھٹو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اس میں ایمرجنسی لگائی جائے, تو ایمرجنسی یہ لگی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ وجوہات یہ ہیں کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات ہیں, اور جو یعنی یہ سیلابی تبدیلی ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے یہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایمرجنسی جب لگے گی اس کے جو اثرات تو ایک ہی ہوں گے, وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب کوئی جارحیت کے نتیجے میں ایمرجنسی لگے گی تو اس کی کیفیت یہ ہوگی, اور اگر کوئی اندرونی خلف شار کی وجہ سے لگے گی تو اس کی نوعیت یہ ہوگی. اب یہ ایمرجنسی لگ گئی, اب کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. اب یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات صوبائی حکومت محسوس کرتی ہے کہ ہم اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے, تو صوبائی اسمبلی بھی درخواست کر سکتی ہے مرکز سے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے. لیکن یہاں اب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں, اس کو 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اچھا, یہ دستور ہمارا کہتا ہے. اچھا. اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا, اس میں اس کی منظوری لی جائے گی, اور یہ پھر 2 ماہ تک ہو سکتی ہے, پھر 6 ماہ تک توسیع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ ایمرجنسی جو ہے اس میں جو ایک تو قانون سازی کا جو اختیار ہے وفاقی یعنی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس میں وسعت آ جاتی ہے. اچھا، وہ ایسے معاملات پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں وفاقی ادارے جو صوبائی اسمبلیوں کو دائرہ اختیار ہے. اچھا، اور چاہے صوبہ مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے. وہ جو وفاق کا جو قانون ہوگا وہ اس کو اہمیت اور اولیت حاصل ہوگی، وہ پریویل کرے گا صوبائی قانون پر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صوبائی حکومت کے اختیارات جو ہیں کچھ وہ بھی وفاقی حکومت سنبھال سکتی ہے. اچھا، اور اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کے زیر ہدایت آ جائے گی صوبائی حکومت. اچھا، اور وہ اس کا کوئی اختیار سنبھال لے یا سارے اختیارات سنبھال لے یا اس کی نگرانی میں صوبائی حکومت کام کرے. اگر کوئی صوبہ نہ مانے شامی صاحب پھر تو نہ ماننے کا سوال نہیں ہے، پھر اس کے بعد صوبے کی حکومت گھر جائے. اچھا، کیونکہ یہ جو ہے یہ تو ایک تباہی جو ہے جو پھیلا دی ہے. تو اب آپ دیکھیے، اب یہ وفاقی حکومت نے اب یہ تو اعلان کر دیا. ٹھیک. اب اس کے بعد کمیٹی بنا دی. اب یہ اس کے کیا کیا اس کا پروسیجر کیا ہوگا، پالیسیز بنے گی، کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے، یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر کیا کیا اختیارات یہ سنبھالیں گے اور کیا کیا قانون سازی کی ضرورت ہوگی. بہرحال اس میں یہ تو ہوگا نا کہ جو ایک مؤثر جو صوبوں کا دائرہ اختیار ہے وہ سمٹ جائے گا، وفاق کا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اچھا. اور وفاق تو ابھی تو دیکھیے ہمارے آئین میں صوبوں کے اختیارات میں بڑی وسعت دے دی گئی ہے. تو اب وہ جو اختیارات ہیں وہ ان کو معطل ہو جائیں گے یا معطل ہو سکیں گے. اچھا. ضروری نہیں کہ سب کیے جا سکیں. اچھا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے اب ریسورسز کا مسئلہ ہے، وسائل. آپ کو وسائل چاہیے. ٹھیک. آپ کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. صحیح. اور جب اس کا تخمینہ لگایا جائے گا اس کے بعد آپ کا ایک پیکج شروع ہوگا نا ریہیبلیٹیشن کا. بالکل. پھر معلوم ہوگا اب وسائل جو ہیں، اب جو ترقیاتی پروگرام ہے جو وفاق کے پاس ہے وہ تو 1200 ارب روپے کا ہے. 1100 ارب، بالکل. 4000 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام جو ہے صوبوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو صوبوں کے پاس وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں. یہی وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے کہ جی وفاق کے ساتھ حصہ ڈالنا ہوگا صوبوں کو. دیکھیے صوبے جو ہیں، اب اگر صوبے یہ چاہیں کہ بھئی اپنے جو ان کے اخراجات ہیں وہ تو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، ان کے ہاں تو معمول کے مطابق ان کا جو پروگرام ہے اس پہ عمل ہوتا رہے گا. اور یہ کہ من و سلوہ کہیں سے اتر آئے اور وفاقی حکومت پیسے اکٹھے کر کے ان کی جھولی میں ڈال دے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اب وفاقی حکومت ان کے جو پروگرام ہیں ترقیاتی، جو اخراجات کے پروگرام ہیں ان پہ دخل دے سکے گی، ان کو روک سکے گی کہ بھئی آپ ان چیزوں کو مؤخر کر دیں. اور اس اولیت جو ہے وہ اس سیلاب سے کے جو اثرات ہیں ان کو سمیٹنے میں لگائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس وقت وسائل صوبوں کے پاس ہیں اور بوجھ مرکز کے پاس ہے. اب یہ وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو جو اپنا ان کا ترقیاتی پروگرام تھا معمول کے مطابق اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور وسائل مہیا کرنا پڑیں گے سیلاب زدگان کو، ان کی بحالی کے لیے، ان کی تعمیر نو کے لیے. اور جہاں کمی ہوگی، اب بلاول بھٹو زرداری تو کہہ رہے ہیں فوری طور پر بین الاقوامی دروازے کھٹکھٹائیں بار کہہ رہے ہیں اور کہ بھئی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اندازہ لگائیں گے نا. وہ مصدق ملک جو کہتے ہیں کہ پہلے ہم اندازہ لگائیں گے، تخمینہ ہوگا کتنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب نقصان جو ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں اس پہ مہر لگا دیں گے کہ اتنا نقصان ہوا. سر آج ایک خبر شیئر ہوئی ہے، یعنی پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے نا حکومتی ذرائع سے، اس میں جو دنیا نیوز پہ بھی چلی ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 21,25,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. کپاس کی اس میں ہے فصل، چاول کی 9,70,000 ایکڑ فصل جو ہے وہ زیر آب آئی ہے. اسی طرح مکئی کی فصل ہے اور گنے کی فصل ہے. یہ سب جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں. مکان تباہ ہو گئے ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، دفع ہستی سے مٹ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں بالکل بے خانمہ ہو گئے ہیں. تو یہ سارا جو آپ کو، اور پھر سڑکیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیے ان کی کیا حالت ہے، بند جو ہیں وہ ان کا کیا معاملہ ہے. تو یہ سارا آپ کو ہنگامی بنیادوں پر
تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے، ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ اور آپ کسی کے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی پر، تو اس وقت یہ تو نہیں سوچا جائے گا نا کہ اس کو پلاؤ کھلانا ہے یا قورمہ کھلانا ہے، بالکل، تو اس وقت تو پہلا ہوگا کہ اس کو علاج کرنا ہے، اس کو ایمرجنسی لے کے جانا ہے، اس کو ICU میں ڈالنا ہے۔ تو اب سارے جو دوسرے اخراجات ہیں جو آپ ایلوکیشنز آپ نے کی ہوئی تھیں وہ ایک طرف رہ جائیں گی۔ اب ولیت ہوگی سیلاب کے اثرات کو کم کرنے میں، سمیٹنے میں اور نقصانات کا ازالہ کرنا۔ تو سر اس کا مطلب ہے ہم ایک بار پھر انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں ان پر وہ بات کی بات ہے۔ اچھا، آپ پتہ نہیں جھولی پھیلانے پہ فوری آپ کو چلے جائیں۔ سر میں تو نہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کہتے رہے پہلے آپ اپنا نقصان کا لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی ہمیں اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو دوست ملک جو ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ اس میں تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو قرض دے گا، کوئی آپ کو گرانٹ بھی دے سکتا ہے، سیلاب زدگان کی امداد بھی کر سکتا ہے، آپ کو بین الاقوامی فنڈ قائم کر سکتے ہیں۔ جب زلزلہ آیا تھا اس وقت تو آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں، سعودی عرب میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی آپ ایک باقاعدہ ہمارے لیے احتیاط اکٹھے ہوئے تھے اور خود حکومت نے اس کی سرپرستی کی تھی، غیر ملکی دوستوں کی حکومتوں نے۔ اب ترکی ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے اور ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں، اس میں لوگ بھی وہاں سے اور پاکستان کے اپنے رہنے والے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سر پاکستان ادارے جو ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ایمرجنسی ہے، اب وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ اس ایمرجنسی کے خد و خال واضح کر دے اور لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ صوبائی حکومتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارے پر کتر جا چکے ہیں، ہمارے پاس وہ آٹونومی نہیں رہی جو پہلے تھی اور جہاں چاہیں ہم اخراجات کریں، کیونکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تو اپنی دھن میں مگن تھیں۔ صحیح، اب یہ سارا ایک سینٹرل پلان بنانا پڑے گا، سب مل کر بیٹھیں گے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے اور پھر بحالی کا کام کریں گے، ریہیبلیٹیشن کا کام کریں گے۔ اور جو لوگ ہیں آج بھی وزیر اعلیٰ جو مریم ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے جو مکان تباہ ہو گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دیں گے، جو جلال پور پیروالا میں تھی، جو بھی دیں گے، جلال پور پیروالا ہے، جتنے بھی علاقے ہیں سب کے ساتھ، پھر کہاں ان کی تعمیر ہوگی، کہاں ان کو دوبارہ جگہ ملے گی یا وہیں جگہ ملے گی، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ قومی سطح پر ایک مربوط کاروائی ہوگی، ٹھیک ہے، مربوط اقدامات ہوں گے، اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ ایک سوال کروں گا، لیکن آپ نے کیونکہ مریم صاحبہ کا ذکر کیا، آج آپٹکس کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ویژولز بڑے آج جو ہے نا وہ سٹرونگ تھے جب وہ جلال پور پیروالا گئی ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے ایمرجنسی کی؟ بالکل سمجھ میں آ گئی، لیکن ہاں میں سر اس میں ایک چیز ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ اگر آپ کہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہاں سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ کیونکہ آج ہی جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، ان کی ذرا بات انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ مسئلے کے حل کے لیے کم اور ایک دوسرے پہ تنقید کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ کیا وہ خوددار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خود مختار ہو سکتی ہے؟ آئین کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، کہیں پر بھی حقوق کے خلاف کوئی بات ہوگی، کہیں پر بھی انسانی حقوق پامال ہوں گے، اس کے لیے ہم ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے۔ اگر ان کے ہاں حالات معمول کے مطابق ہیں تو ان کو ایمرجنسی سے ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھ لیجئے کہ عدالتوں کے اختیارات بھی محدود ہو جائیں گے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی سارے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہوں گے، بنیادی حقوق، ہاں بنیادی حقوق اچھا وہ بھی معطل ہو جائیں گے، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور وہ یعنی عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس طرح سنوائی نہیں کر سکیں گی۔ جو آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت وہ بھی محدود ہو جائے گا، لیکن وہ جو عدالتوں کے اختیارات ہیں وہ انتظامیہ استعمال نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، وہ عدالتیں ہی اختیارات استعمال کریں گے، لیکن ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو نافذ کرنے سے اس حد تک روک دیا جائے گا۔ بھئی یہ آپ مثلا آزادی اظہار، سیلاب آیا ہوا، آپ کہتے ہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے تو آپ جلسہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی، آپ روک دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے اقدامات ہیں، تو اب یہ ایک جہاں فوج طلب کر لی جاتی ہے صحیح، اس وقت تو وہاں بھی بنیادی حقوق جو ہیں معطل ہو جاتے ہیں، اور یہاں بھی بنیادی حقوق
جو حکومت چاہے گی وہ معطل ہو جائیں گے. جب ڈیکلیریشن آئے گا اور منظور ہوگا پارلیمنٹ سے, اس وقت یہ ساری صورت واضح ہو جائے گی. اور اگر یہ کوئی صوبہ کیسے, اگر ایک صوبہ کہتا ہے کہ ہمارے اپنے اور ہم اپنے معاملات کو ٹھیک چلا رہے ہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, اور جو نقصان ہوا ہے ہم نے پورا کر لیا ہے یا کر لیں گے, تو پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے, اس پہ اس کا اطلاق نہ ہو. جہاں تباہی ہو چکی ہے وہاں تو پھر جہاں ریہیبلیٹیشن ہونی پھر صوبے کو اپنے طور پہ کرنی پڑی. لیکن ساری باتیں وہ ہیں جو وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو طے کرنی ہوں گی. اور جب یہ ایک باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا جو کمیٹی بنائی ہے, تو پھر اس میں چیزیں سامنے آتی جائیں گی. ابھی ہم کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی صوبہ کیا کہے گا یا نہیں کہے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بنیادی حقوق جب جان کے لالے پڑ جائیں تو پہلے تو جان بچانی ہے نا. پہلے یعنی تقریر کا حق, تحریر کا حق, آزادی کا حق تو جان کے ساتھ وابستہ ہے نا. تو جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے نا. ٹھیک ہے سر, جلال پور پیر والا میں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الحق صاحب, ان سے ذرا بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ضیاء صاحب فرمائیے گا, آج جو ہم نے ویژولز دیکھے, مریم صاحبہ وہاں پہنچیں. مریم صاحبہ تو پہنچ گئیں, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ وہاں سے جو آبادی ہے, جو لوگ چیخو پکار کر رہے تھے, کشتیاں کم تھیں, لوگ زیادہ تھے, اور پرائیویٹ کشتیوں والے بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے تھے, کیا وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا؟ لوگ محفوظ مقامات پر چلے گئے؟ جی دیکھیں شامی صاحب, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو یہی صورتحال ہے جو آپ نے عکاسی کی ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو سیلاب متاثرین پھنسے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ جو کشتی مالکان ہیں وہ ان سے کافی 20 سے 25,000 روپے فی فیملی چارج کر رہے تھے. تو جب دنیا نیوز نے یہ خبر نشر کی, اس کے علاوہ آج یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر کمشنر ملتان کو ہدایت کی کہ, اور اس کے علاوہ یہ بھی سیلاب متاثرین کو بتایا کہ یہاں پر کشتیاں مزید پہنچ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کشتی مالکان ہیں ان کو اب یہاں کوئی پیسے نہیں دے گا. کمشنر کو ہدایت کی کہ جو بھی ان کا کرایہ ہوگا وہ پنجاب گورنمنٹ ادا کرے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو سیلابی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں تو سر اور پہنچ گئی ہیں, والا بند ہے, یہاں پر بستی لوگ کس حد تک لوگ نکل آئے ہیں اور کتنے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں؟ شامی صاحب لوگوں کی جہاں تک بات ہے, اس وقت بھی کافی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں اس وقت وچھا موہانا ہے, سندیلا ہے, دارا پور ہے, موضع شجاعت پور ہے, بھنڈا ویس ہے, اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں جو سیلاب متاثرین ہیں اس سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں کشتیاں آ چکی ہیں. جی آج یہاں پر انہوں نے کہا ہے, اور کمشنر نے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر 20 کشتیاں مزید پہنچا دی گئی ہیں, 25 کشتیاں یہاں پر پہلے ہیں. اس کے علاوہ پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس کے علاوہ ہیں. پاک فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اب جو ہے ریسکیو کا عمل تو جی پاک فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے, اور پاک فوج بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہی ہے, اور وہاں پر جو سیلاب متاثرین پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کر رہی ہے. تو یہی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 1-2 دن تک اس میں ریسکیو کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوگی. تو میں جو آپ کو سیلاب کے حوالے سے شہر کی صورتحال بتاؤں کہ یہاں پر آج ایک صبح بڑا جو سپر باندھ تھا پرائی والا, وہ یہاں پر اس میں شگاف پڑا ہے, جس کے باعث دریاؤں میں قریبی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی ہے. اور جو شہر کا جو باندھ ہے, شہر کو جلال پور پیر والا کو بچانے کے لیے عمر پور باندھ ہے, اس میں دباؤ مزید شدید بڑھ چکا ہے. اور یہاں پر انتظامیہ نے آج لوگوں کا یہاں تیزی سے انخلا کرایا ہے. یہاں پر مارکیٹیں بھی بند کر دی گئی ہیں, لوگوں نے مٹی کے تھیلے ڈال کر اندر اپنا سامان رکھ کر باہر ان کو دکانوں کو بند کیے ہیں. بینکس کے ATMs وغیرہ سارا یہاں پر جو نظام زندگی ایک درہم برہم دکھائی دیتا ہے, اور ایک تشویشناک صورتحال ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی اس سے شدید پانی کی سطح بلند ہوئی ہے, اور موٹر وے M5 یہاں پر قریب ہی ہے, جلال پور پیر والا کا جو انٹرچینج ہے یہاں پر 8 سے 10 فٹ تک موٹر وے M5 کے قریب پانی پہنچ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو سیلاب متاثرین کا انخلا ہوا ہے ان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس بھی بنائے گئے ہیں. لیکن شامی صاحب سیلاب متاثرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت اچ شریف ملتان ایکسپریس وے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر کھلے آسمان تلے موجود ہیں. تاہم انتظامیہ یہاں پر انہیں اعلان کر رہی ہے کہ جو قریبی مضافاتی علاقوں میں جو سکولز میں کیمپ بنائے گئے ہیں آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. لیکن وہاں پر کیمپس کی جو تعداد تھوڑی ہے, اور سیلاب متاثرین ایک بڑی تعداد میں اب یہاں مال مویشی
توسیع کے ابراہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے جو متاثرین یہاں پر دوسری جانب یہاں پر جو جلال پور شہر میں موجود ہیں وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر انہیں غذائی قلت کا سامنا ہے، مکانات ڈوب چکے ہیں اور سیلابی جو متاثرین ہیں وہ وہاں وزیر اعلیٰ آئیں دورے پر اور تو وزیر اعلیٰ نے کیا دیکھا اور کیا کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پر جو فلڈ ریلیف کیمپس تھا وہاں پر سیلاب متاثرین سے بات کی اور انہیں یہ کہا کہ آپ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں جانی ہیں یا مالی نقصانات ہیں، فصلوں کے نقصانات ہیں، پنجاب گورنمنٹ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کا ایک ایک نقصان پورا کروں گی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا مکان کے نقصان کے حوالے 10 لاکھ کا، اسی طرح دیواروں کے نقصان کے حوالے سے، اسی طرح فصلوں کے نقصان کے حوالے سے یہاں پر سیلاب متاثرین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہاں پر سیلاب متاثرین کو انہوں نے خود اپنی طرف بلایا، وہاں پر ان سے بات کی اور یہاں پر انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب گورنمنٹ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر جلال پور پیروالا کے لیے ایک بڑی گرانٹ کا بھی اعلان کیا۔ کمشنر ملتان کو یہاں پر ہدایت کی کہ 8 کلومیٹر کا ایک پختہ سپر بند یہاں پر بنایا جائے تاکہ آئندہ جو جلال پور پیروالا کو ہے یہ دریائے چناب یا دریائے ستلج کا سیلابی پانی ہے وہ شہر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب تو 2 دریاؤں کی لپیٹ میں آ گیا نا جلال پور، ستلج اور چناب دونوں سے۔ جی بالکل جامی صاحب، یہ 2 دریاؤں کے لپیٹ میں ہے اور دونوں طرف ہی شگاف پڑے ہیں، دریائے ستلج میں بھی اور دریائے چناب میں بھی۔ اب یہ دونوں پانی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ جو سراؤنڈنگ مضافات ہیں، موازیات ہیں، وہ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب صرف ایک جلال پور پیر والا شہر ہے، وہ بھی بالکل آپ ایسے کہیں کہ کنارے پر ہی ایک چھوٹا سا بند ہے 2.5 سے 3 فٹ کا، اور وہاں پر مسلسل جو ہے انتظامیہ اس کی نگرانی کر رہی ہے، ڈمپنگ کی جا رہی ہے، وہاں پر ہیوی مشینری موجود ہے۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح جلال پور پیر والا شہر کو بچایا جائے، مگر دوسری جانب جو یہ ملتان سے چناب کا ریلا آ رہا ہے اس کے آنے سے مزید پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور صورتحال جو ہے تشویشناک دکھائی دے رہی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں دیکھا نا، کراچی میں کیا ہوا، بارش ہوئی، پھر بارش ہوئی اور وہی سجانی ٹاؤن میں تو 129 ملی میٹر اور وہاں پھر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، فوج کو طلب کرنا پڑا۔ تو اب یہ جو بارشیں ہیں ان کا سلسلہ تو رکنے میں نہیں آ رہا، وہ تو ابھی جاری ہیں اور ایک بہرحال ان کا مقابلہ ہو رہا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ جو یہاں تو سیاست بھی ختم ہونی چاہیے اور یہ جو اختیارات کی جنگ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اب تو سارے یکجان ہوں گے اور ایک ساتھ چلیں گے آگے تو پھر کام چلے گا۔ بالکل سر، اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈرون لفٹ سروس پہلی بار شروع کی گئی ہے کہ 200 کلو گرام وزن تک اٹھا سکتی ہے پنجاب میں، اور ڈرون جو ہیں وہ ملتان بھیج دیے گئے ہیں تاکہ کوئی ایسا شخص جو سٹینڈرڈ ہے کہیں پھنسا ہوا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں تو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی مطلب ایسے لوگ ہیں چیخ رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے بچے ہیں اور ان کے مال مویشی ہیں اور کشتیاں کم ہیں اور پریشر زیادہ ہے، اور جو کشتیوں والے ہیں ملاح وہ بھی بیچارے دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کشتیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس وقت تو ساری توجہ جو ہے، اب یہ 10 لاکھ روپے کا اعلان یا 5 لاکھ روپے کا اعلان بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو ایک نفسیاتی طور پر سکون ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے، محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، پھر ان کے لیے آب و دانے کا بندوبست کیا جائے، اور پھر بیمار ہیں تو ان کی طرف توجہ کی جائے۔ اب بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، تو مطلب ایک پہلی اب تو یہ ان کو آپ نے ریلیف دینا ہے نا، ابھی تو ریلیف کا معاملہ ہے، جو بحالی کا معاملہ ہے وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے اب زیادہ سے زیادہ اب یہ جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں، کشتیوں کی تعداد میں اضافہ کریں اور لوگوں کو نکالیں وہاں سے۔ ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو وہ قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، ڈیولپنگ سٹوری تھی، اس وقت اطلاعات جو ہیں وہ کچھ اور آ رہی تھیں اور اب کنفرمیشنز کچھ اور ہوئی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا جی ہاں کہ وہ سارے جو مرکزی قیادت جو ہے جو شہید کر دیا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ حماس نے اس وقت تک تصدیق نہیں کی تھی، اور حماس کے جو مرکزی رہنما ہیں سب محفوظ رہ گئے۔ ایک ان کا بیٹا جو ہے خلیل الحیہ کے بیٹے وہ شہید ہوئے، 6 افراد شہید ہوئے، اور ایک دوسرے سیکورٹی کے لوگ اس میں
کام آ گئے. جی ہاں. بہرحال لیکن یہ جو حملہ ہے تو بہرحال یہ تو ناقابل برداشت ہے نا, سر کیونکہ یہ امریکہ کا حلیف ہے. ہاں جی, قطر جو ہے امریکہ کا حلیف ہے, سر اس ڈونلڈ کی ٹرمپ سیکورٹی کی دفاع کی ذمہ داری امریکہ کی ہے. ٹھیک. اور اس کا اور پھر 15 ارب ڈالر جو ہے سالانہ خرچ بھی کرتا ہے, ہتھیار بھی لیس ہے ان ہتھیاروں سے, تحفے میں جہاز بھی لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس پر اعتماد متزلزل ہوگا. اچھا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی ایک اپنا دفاعی نظام بنانا پڑے گا. عرب ملک جو ہیں ان کو ملنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ اور اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے, اور آپ اس طرح ڈیپینڈ نہیں کر سکتے عالمی طاقتوں پر کہ وہ آپ کی نگرانی کریں گے یا آپ کی رکھوالی کریں گے. ایک سوال ہے یہاں پہ کہ ظاہر اہداف پورے نہیں ہوئے حملے میں, تو کیا پھر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں, اسرائیل کیسے, اب میرا خیال ہے کہ یہ تو اب اسرائیل کو پتا ہوگا, لیکن میں خیال جرت تو نہیں کر سکتا جو اس پہ احتجاج ہوا ہے. اور اب تو امریکہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. امریکہ نے یہ کہ ہم سے پوچھا گیا تھا, لیکن بہرحال امریکہ کی ذمہ داری تھی, اس کا دفاع, اس کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ, اس کا دفاع جو ہے امریکی اڈے موجود ہیں. جرت کیسے ہو گئی اسرائیل کو کہ وہاں حملہ کرے, تو امریکہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور امریکہ اس طرح سے امریکہ کا اپنا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے, اس کے اوپر اعتماد کم ہو رہا ہے اس کے اتحادیوں کا, اور بڑا نقصان دہ ہوگا اس کے اپنے لیے. تو سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی لمبی چوڑی جو ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ جی میں نے تو وٹکوف کو کہہ دیا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک حملہ ہو گیا تھا, یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. اب یہ تو پھر لوگ تو اس کو نہیں مانتے نا, یہ بہانے ہیں سب, خوہ بدرہ بہانہ بسیار والی بات ہے. لیکن بہرحال اب غزہ میں بھی ایک طوفان برپا ہے, اور ابھی تک تو اب پوری کوشش, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ روکنی پڑے گی, لیکن رک نہیں رہی. اور یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے اور قبضہ کیا جائے اور مارا جائے, اور سب کھنڈر بن چکا ہے غزہ. تو اب یہ جو مشرق ہے اس تک جو بھی صورتحال ہے, ہمارے پاس ڈاکٹر حسین پراچا صاحب موجود ہیں, بالکل ویلکم کرتے ہیں آپ کو. امور عالمی عرب کے امور جو ہیں اور عالم اسلام کے, ان پر ایک بڑی گہری نظر ہے ان کی, اور ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت غزہ کی صورتحال کیا ہے, اور قطر پر حملے کے بعد کیا یعنی ہنگامہ برپا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب, جب قطر پر کل حملہ ہوا تو ساری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی. اس کی وجہ اس سے پہلے جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو وہ انتہائی افسوسناک تھا, لیکن بہرحال وہ ایک طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا, متوقع تھا کہ کسی وقت بھی اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے. مگر یہ قطر, اس کو, یہ تو شہر امن و امان تھا, یہ تو ان کی گودی میں بیٹھا ہے نا. بالکل. امریکہ کی, اور امریکہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. وہ اس کے بعد امریکہ بڑے جو ہے وہ فخریہ کہتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے, امریکہ کو نقصان ہوا ہے, وہ اس کا کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ہے. اب اس کے بعد یہ کہ, اور پھر جو وہ کیرولین لیوٹ جو وہاں کی وائٹ ہاؤس کی وہ ترجمان ہے, اس نے حیران کن بیان دیا ہے. اس نے کہا جی کہ ہم نے تو قطر کو خبردار کر دیا تھا اور ہمیں اطلاع اپنی فوج سے ملی تھی. اس پر صحافیوں نے پوچھا کہ ذرا اس کی وضاحت کرے کہ فوج سے آپ کو کیسے اطلاع ملی, اطلاع تو آپ سے فوج کو ملنی چاہیے تھی. تو اس پر کہا گیا, اس نے جو ہے وہ آگے وضاحت دینے سے انکار کر دیا. اور یہ اتنا بہت بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. معجزاتی طور پر مذاکراتی ٹیم بچ گئی ہے, لیکن یہ ایک کھلا چیلنج ہے جو اسرائیل نے نہ صرف عربوں کو دیا ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دیا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ٹیسٹ کرتا رہا ہے کہ اگر میں غزہ پر حملہ کروں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا, اگر میں غزہ کو جو ہے وہ بھوک سے ماروں گا, قحط سے تڑپاؤں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 بلین مسلمان 2 ملین اہل غزہ کو نہیں بچا سکے. 2 ارب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو پھر آپ کو دل جو ہے بڑا کرنا پڑے گا, اور ایک پورا عالم اسلام جو ہے اس کو متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ جڑنا ہوگا,
اور ترکی جو ہے اس کو بھی جڑنا ہوگا تاکہ ہم دفاعی معاہدہ کریں آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. سر یہ بتائیں کہ عرب لیگ اور OIC کا تو خیر آ گیا رد عمل, عرب لیگ, GCC, یہ کیا کر سکتے ہیں اکٹھے ہو گئے, جیسے شامی صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نا جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی عرب لیگ, یہ 22 ممالک ہیں, لیکن ان میں سے کسی کے اندر وہ تو ہے, اس کو تو چھوڑے نا, ابن ہو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ اس وقت وہ کٹھے ایک ایک نہیں کر سکتے, وہ تو امریکہ کی چھتری تلے ہیں, مگر ان کو اب اپنی چھتری بنانی ہوگی, اور وہ پاکستان اور اس سے ترکی کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنانا ہوگا. نہیں, بالکل جو ہے وہ محاذ انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 ملکوں پر ان دنوں میں ہی پچھلے چند ہفتوں میں غزہ پر, غزہ کے بعد لبنان پر, لبنان کے بعد شام پر, شام کے بعد جو ہے یمن پر, 6 ملکوں پر جو ہے وہ اسرائیل. اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے؟ غزہ کی صورتحال شامی صاحب انتہائی دگرگوں ہے. میں ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. ان ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے واپس آئے ہیں, ان صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے کہ جنہوں نے براہ راست وہاں پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ نے وہاں پر بنائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکن جو بزنس مینوں نے, تاجروں نے, وہ شکار گاہیں ہیں, اور اس کا واضح میسج ہے کہ وہاں پر یا بھوک سے مرو یا خوراک حاصل کرتے ہوئے مرو. اوپر سے جو خوراک گرائی جاتی ہے اس سے 700 اموات واقع ہو چکی ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک ابو رمضان جو ایک صحافی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے 3 دنوں سے ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھایا. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بھوک کے بعد گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اسماعیل وہ جو ہے وہ جو کہ وہاں کے میڈیا کے انچارج ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ لمحہ زندگی نہیں موت سے بڑھ کر ہے, جان لیوا ہے, جب میرے بچے کہتے ہیں کہ ابا روٹی چاہیے اور میری جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن میں جو ہے کہیں سے روٹی خرید کر انہیں نہیں دے سکتا. جلال ایک صحافی ہیں, جلال کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن خوراک کا انتظار کیا اور اس کے بعد میرے پاس جو ڈالر تھے وہ میں لے کر نکلی, بمشکل 1 کلو آٹا جو ہے وہ مجھے ملا. تو کسی کو روٹی جو ہے 3 دنوں کے بعد ملتی ہے, کسی کو نہیں. جینوسائیڈ راجہ صاحب, سر وقت کم ہے, میں معذرت, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے. اب تو ہمیں اپنا نیٹو بنانا ہوگا. نیٹو بنائے بغیر جو ہے وہ آپ کا گزارا مسلمان اسلامی نیٹو. ٹھیک ہے, بالکل اپنا نیٹو بنانا ہوگا. سر اچھا, ظاہر ہے کچھ خبریں آتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی تاریخ رقم ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں تو تاریخ رقم ہو گئی. ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو کہ گڑھ سمجھی جاتی ہے وہاں ایک سیاست کا, اور بنگلہ دیش کی اور مشرقی پاکستان کی سیاست پر ڈھاکہ یونیورسٹی کی سیاست نے بڑے اثرات مرتب کیے ہیں. اور پہلی بار تاریخ میں وہاں جو اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے, جسے اسلامی چھاتر و شبر چھاترو شنکھو, اس کی حمایت کردہ جو الائنس ہے نا طلبہ کا, اس کو کامیابی نصیب ہوئی ہے. صادق قاسم جو ہے اس کی قیادت کر رہے تھے, اور پینل جیتا ہے. 40,000 ووٹرز تھے, جن میں سے 48% طالبات تھی. اچھا. اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں 1948 میں پروفیسر غلام اعظم ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آزاد حیثیت میں. ٹھیک ہے. اس وقت جمعیت کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. سر مختصراً اہمیت کیا ہے؟ لیکن اب یہ جو پہلی دفعہ ہے, اس کا اعلان ہے کہ بنگلہ دیش کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. اچھا. بنگلہ دیش کے نوجوان جو ہیں وہ اس اپنے جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش اپنی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اور بھارت کے چنگل میں اس کو پھنسایا نہیں جا سکے گا. اور پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے بحال ہوں گے. یہ آگ اور خون سے گزر کے, پھانسیوں پہ چڑھ کے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے یہ نوجوان جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں, اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کا اور آزادی کا اور اسلامی
کریکٹر جو ہے اس کی بحالی کا. ٹھیک ہے سر، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.